प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। आज सुबह आप सबकी सलामती चाहता हूँ। शुक्रगुजार हूँ आप तमाम बहन भाइयों का जो बड़ी बाकायदगी के साथ तलावत कलाम पाक को सुनते हैं और डेली के डिवोशन को सुनते हैं। मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ और आज सुबह शुक्रगुजारी करता हूँ कि हमने वाइस की किताब के 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम उसके चौथे बाब तक पहुँच चुके हैं। अजीज़ों, चौथे बाब की आज पहली आयत को पढ़ेंगे और इसका जो थीम है, जो तीसरे बाब से ही शुरू किया है, दुनिया में बे इंसाफ़ी। अजीज़ों, सबसे पहले तो हम तलावत कलाम पाक को सुनते हैं। वाइस उसका चौथा बाब, उसकी पहली आयत। अजीज़ों, कलामी अक़दस में यूँ लिखा है, तब मैंने फिर कर उस तमाम जुल्म पर जो दुनिया में होता है नज़र की और मज़लूमों के आंसुओं को देखा और उनको तसल्ली देने वाला कोई ना था और उन पर जुल्म करने वाले ज़बरदस्त थे, पर उनको तसल्ली देने वाला कोई ना था। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आए अजीज़ों, जो हिस्सा अभी हमने तलावत किया है, इस पर आज सुबह थोड़ी देर के लिए गौर व खोज करते हैं। मेरा ईमान है कि आप तमाम बड़ी बाकायदगी के साथ कलाम अक़दस को सुनते हैं और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बसर कर रहे हैं। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत दे। अजीज़ों, जो भी हमने आयत पढ़ी है, इस पर थोड़ी देर के लिए आज सुबह गौर व खोज करेंगे। उनको तसल्ली देने वाला कोई ना था। अजीज़ों, जब हम दुनिया पर नज़र करते हुए जो खुदा और उसकी रवशों को रद्द कर रही थी, मुक़द्दस सुलेमान बादशाह ने हर तरफ जुल्म और मुसीबत देखी। अजीज़ों, कोई हकीकी तस्कीन और तसल्ली दिखाई ना देती थी और किसी के पास मसाइल का हल नहीं था। अजीज़ों, आज भी ये एक हकीकत है, दुनिया में बहुत जुल्मों जबर है, लेकिन तसल्ली खुदा में मौजूद है, क्योंकि वो हर तरह की तसल्ली का खुदा है। अगर हम देखें, मुक़द्दस पौलुस रसूल खुदा का शुक्र अदा करते हुए कुरिन्थस की कलीसिया को लिखते हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला बाब, उसकी 3री है। यहाँ पे यूँ लिखा है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जो रहमतों का बाप और हर तरह की तसल्ली का खुदा है। हालेलुया। मुक़द्दस पौलुस रसूल खुदा बाप की शुक्रगुजारी करते हुए कुरिन्थस की
کلیسیا کو بیان کرتے ہیں کہ واحد خدا ہی ہے جو تسلی دے سکتا ہے۔ اگر ہمیں کوئی تسکین مل سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف خدا باپ میں مل سکتی ہے۔ عزیزوں، آج صبح ہم غور کریں، جب مقدس سلیمان بادشاہ دنیا پر نظر دہراتا ہے تو وہ کسی بھی جگہ پر تسلی نہیں دیکھتا۔ ہر طرف ظلم و ستم ہے، ہر طرف ظلم و جبر ہو رہا ہے۔ آج بھی دیکھا جائے یہ حقیقت ہے کہ کوئی بھی انسان دوسرے انسان کو خوش نہیں دیکھ رہا۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے وہ ظلم کرنا چاہتا ہے، وہ جبر کرنا چاہتا ہے۔ اور آج صبح غور کیجئے کہ خدا میں ہمیں تسلی مل سکتی ہے۔ عزیزوں، ہر طرف ظلم ہی ظلم۔ خدا باپ نے عہد عتیق میں اپنے لوگوں کو اس وقت تسلی دی جب انہوں نے اس پر نگاہ کی۔ اگر واقعی آج ہم تسلی پانا چاہتے ہیں یا تسلی لینا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی نگاہیں خداوند کی طرف لگانے کی ضرورت ہے۔ زبور نویس زبور 86 اس کی آیت نمبر 11 کے اندر 17 کے اندر بڑے واضح طور پر بیان دیتے ہیں، مجھے بھلائی کا کوئی نشان دکھا تاکہ مجھ سے عداوت رکھنے والے اسے دیکھ کر شرمندہ ہوں، کیونکہ تو نے اے خداوند میری مدد کی اور مجھے تسلی دی۔ کتنے واضح طور پر خداوند کا بندہ زبور نویس بڑے واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ مجھے بھلائی کا کوئی نشان دکھا تاکہ مجھ سے لڑنے والے، مجھ پر ظلم کرنے والے، مجھے ستانے والے دیکھ کر شرمندہ ہو جائیں، کیونکہ تو نے اے خداوند میری مدد کی، میری رہنمائی کی، میرے ساتھ چلا۔ میں تجھ سے منت کرتا ہوں کہ تو مجھے تسلی دے۔ اور آج اگر ہم اپنی نگاہیں خدا باپ کی طرف لگاتے ہیں تو یقین جانیں ہمیں تسلی ملے گی۔ اور یقین کیجئے تسلی کا سرچشمہ صرف اور صرف خدا ہے۔ عزیزوں، آج صبح غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یسایہ نبی بڑے واضح طور پر بیان کرتا ہے، یسایہ اس کا 51 باب اس کی 3 اور 12 آیت کو اگر آپ پڑھیں، سنیں، غور کیجئے، یقیناً خداوند صہیون کو تسلی دے گا، وہ اس کے تمام ویرانوں کی دلداری کرے گا، وہ اس کا بیابان عدن کی مانند اور اس سرا خداوند کے باغ کی مانند بنائے گا، شکر گزاری اور گانے کی آواز اس میں ہوگی۔ ہالےلویا۔ عزیزوں، پھر 12 آیت میں لکھا ہے، تم کو تسلی دینے والا میں ہی ہوں۔ تو کون ہے جو فانی انسان سے اور آدم ذات سے جو گھاس کی مانند ہو جائے گا ڈرتا ہے؟ ہمیں انسان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ جو ظلم کرتے ہیں ان سے مت ڈرو، کیونکہ خدا فرماتا ہے اپنے بندہ یسایہ نبی کے وسیلے سے، وہ کہتا ہے کہ میں ہی تم کو تسلی دے سکتا ہوں، میں ہی وہ خدا ہوں جو تمہیں تسلی دینے میں قادر ہوں۔ عزیزوں، ایون خدا میں یسوع مسیح بڑے واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ میں تمہیں وہ اطمینان دیے دیتا ہوں جیسا دنیا دیتی ہے ویسا نہیں، بلکہ اپنا اطمینان تمہیں دیے دیتا ہوں۔ اور آج صبح غور کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیزوں، خداوند یسوع مسیح جب
इस रोए ज़मीन पर थे तो उसने तसल्ली और शिफा दी। अगर आप मुकद्दस मत्ती उसका 9वां बाब उसकी 22वीं आयत देखें तो यहाँ पे वाज़िया बयान मिलता है। यसु ने फिर कर उसे देखा और कहा, बेटी खातर जमा रख, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। बस वो औरत उसी घड़ी अच्छी होगी। यहाँ पे बड़ी खूबसूरत पिक्चर नजर आती है कि किस तरह उस औरत ने खुदावंद से तसल्ली ली, शिफा को लिया, अच्छी हो गई, बीमारी से आज़ाद होगी। और जब हम खुदावंद पर निगाहें लगाएंगे तो ज़रूर हम अच्छे होंगे। अजीज़ों, हमें खुदावंद के कलाम पर यकीन करने की ज़रूरत है और उसने वादा किया है कि रूहुल कुद्दस यानी दूसरा मददगार भेजने का, जो आज हर मसीही के साथ बतौर उसे तसल्ली देने वाला है। और ये वादा हमें खुदावंद यीशु मसीह में मिलता है कि खुदावंद यीशु मसीह दूसरे मददगार की बात करता है। और वो जब मददगार की बात करता है, इसका मतलब है कि वो हर मोड़ पर, जब भी हम पर जुल्म हो, जब भी हमें सताया जाए, तो उसका पाक रूह जो है वो हमारी मदद करेगा। अजीज़ों, मुकद्दस यूहन्ना की मुआरफत लिखा गया अंजीली बयान उसके 14वें बाब की 16वीं आयत में ये वाज़िया बयान मिलता है, मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अबद तक तुम्हारे साथ रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। अजीज़ों, गौर करने की ज़रूरत है कि खुदावंद यीशु मसीह बड़े वाज़िया तौर पर बयान देते हैं कि मैं बाप से दरख्वास्त करूँगा, बाप से इल्तिजा करूँगा कि वो तुम्हारे लिए मददगार दे, तुम्हें तसल्ली देने के लिए मददगार दे, तुम्हारी रहनुमाई करने के लिए मददगार दे। और खुदावंद यीशु मसीह ने जो वादा किया मुझसे, आपसे, उसी के मुताबिक पाक रूह जो है वो हमारी मदद के लिए आया है, जो आज भी मुझे और आपको मुश्किलात और परेशानियों में से निकलने के लिए हमारी मदद करता है। और आज सुबह गौर करने की ज़रूरत है। अजीज़ों, मसीह के पैरोकारों को भी ये हदायत की गई है कि एक दूसरे को तसल्ली दे। आज मुझे और आपको ये कहा गया है कि हम एक दूसरे की मदद करें, उसकी बीमारी, उसकी परेशानी, उसकी मुश्किल में उसका साथ दें। आज कितने मसीह हैं या कितने मसीह के फॉलोवर हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं, मगर जिस दौर में से मैं और आप गुजर रहे हैं इसमें हम एक दूसरे को तसल्ली देने की बजाय हम एक दूसरे को दुख पर दुख देते हैं, एक दूसरे के लिए परेशानी का सबब बनते हैं। इसका फिर मतलब वाज़ेह हुआ कि फिर हम मसीह यीशु के फॉलोवर नहीं हैं। हम फॉलोवर उसी वक्त उसके बन सकते हैं, उसी वक्त उसकी पैरवी कर सकते हैं जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे की रहनुमाई करते हैं। और आज सुबह गौर खोज करने की ज़रूरत है। दूसरा करंथियों उसका पहला बाब उसकी 4थी है। मुकद्दस पौलुस रसूल इस कलीसिया को बड़े वाज़ेह तौर पर इनकी रहनुमाई करते हैं, इन्हें बताते हैं कि तुम किस तरह एक दूसरे को तसल्ली दे सकते हो। अजीज़ों, आए हम इस आयत को पढ़ते हैं। वो हमारी सब मुसीबतों में हमको तसल्ली देता है ताकि हम उसकी उस तसल्ली के सबब से जो खुदा हमें बख्शता है उनको भी तसल्ली दे सके जो किसी तरह की मुसीबत में है।
ہم بھی جس طرح خدا ہماری مدد کرتا ہے ہم دوسروں کی مدد کریں۔ اور آج صبح مجھے اور آپ کو غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند کا کلام مجھے اور آپ کو کیا سکھاتا ہے۔ جب ہم اس پر غور کریں گے تب ہی ہم ایک دوسرے کو تسلی دے پائیں گے۔ ہم جس طرح اس تسلی کو، اس رہنمائی کو، اس مدد کو خدا سے لیتے ہیں تو آئیں ہم بھی اسی طرح دوسروں کی مدد کریں، دوسروں کے لیے تسلی کا سبب بنیں، اطمینان کا سبب بنیں، انہیں مشکلات میں سے نکالنے کا ذریعہ بنیں، ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اور جب ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے تو خدا میری اور آپ کی مدد کرے گا، ہمیں ہر طرح کی مشکل پریشانی سے بچائے گا۔ میرا ایمان ہے کہ آج کے اس تھاٹ کے وسیلے سے خداوند آپ کو ایک دوسرے کی مدد کرنا سکھائے، ایک دوسرے کو تسلی دینا سکھائے۔ اور جو وائس مقدس سلیمان بادشاہ بڑے واضح طور پر بیان دیتے ہیں کہ اس دنیا میں کسی بھی جگہ پہ تسلی نظر نہیں آ رہی، بے انصافی ہے، انصاف نہیں ہے، تسلی نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، ظلم ہی ظلم ہے، ظلم و جبر ہو رہا ہے ایک دوسرے پر۔ آئیں اس ظلم کو روکیے گا اور ایک دوسرے کو تسلی دیں، ایک دوسرے کی مدد کریں تاکہ خداوند میرے اور آپ کے ساتھ ہو۔ اور آج صبح خداوند مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت عطا فرمائے، آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آمین۔ آئیں عزیزو دعا کریں۔ قادر مطلق خداوند تیرا شکر کرتے ہیں آج کی اس خوبصورت صبح کے لیے جو آپ نے میری اور اپنے لوگوں کی زندگیوں کے اندر بخشی ہے، ان سب کو بڑی برکت۔ اگر ہم کسی جگہ پہ کمزور ہیں تو خداوند ہماری کمزوری کو اپنے زور میں بدل۔ اگر ہم کسی دوسرے پر ظلم کر دیں تو خداوند ہم توبہ کرتے ہیں کہ ہمیں ظلم کرنے سے روک، پریشان کرنے سے روک۔ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کی رہنمائی کریں۔ خداوند میں تیرے لوگوں کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں جو اس وقت تیرے سامنے جھکے ہوئے عبادت کر رہے۔ اے خداوند تو ان کا رہنما ہو، ان کی مدد کر۔ اور خداوند کلیسیا پاکستان، عالمگیر کلیسیا تیرے خدام کے لیے تجھ سے برکت کی دعا کرتے، ان سب پر بڑا رحم کر اور بڑا فضل کر۔ اپنے آسمان کو کھول اور اپنی برکت کو نازل فرما، اور اپنی کسی نعمت کو ہم سے فراموش نہ کر۔ ہم تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں۔ خداوند تو رحم کر اور بڑا فضل کر، بڑی رہنمائی کر۔ ہم شکر گزار ہیں کہ آپ ہر روز ہمیں اپنے کلام کے لیے زندہ کرتے ہیں تاکہ ہم تیرے کلام کی بشارت کو دوسروں تک کنوے کر سکیں۔ اس زندگی کے لیے تیرا شکر ہو، اس خوبصورت صبح کے لیے تیرا شکر ہو، اس نئی کرن کو، اس نئی روشنی کو جو آپ نے ہمیں دکھائی ہے، اس کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ زندگی کی ان تمام سانسوں کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ تو بڑا رحم کر، بڑا فضل کر، اور اپنے آسمان کو کھول اور اپنی برکت کو نازل فرما، اور اپنی کسی نعمت کو ہم سے فراموش نہ کر۔ ہم تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں۔ اپنے پیاروں کو چھو، انہیں برکت دے، ان پر رحم کر۔ اگر یہ کسی مشکل پریشانی کے اندر موجود ہے تو آج تیری تسلی، تیری مدد، تیرے پاک روح کو جو ان کے قریب ہے ان کی مدد کے لیے چاہتا ہوں تاکہ ان کی رہنمائی کرے مشکل پریشانی سے نکلنے میں۔ اپنے لوگوں کے ساتھ ہر وے میں تو ان کا نگہبان، ان کی حفاظت کر۔ میں تیرا خادم ہوتے ہوئے ان سب کے لیے
برکت کی دعا کرتا ہوں۔ ان کی مشکلات کو یسوع کے نام کے وسیلے سے جھڑکتا ہوں، انہیں برکت دے، ان کی رہنمائی۔ تیرا شکر ہو اے خدا، جو سفر کر رہے ہیں، جو سفر کر چکے، جو کرنے کو ہیں، ہر شعبے کی میں انہیں کامیابی عطا فرما، ان کی رہنمائی۔ تیرا شکر۔ ہم اس دن کو خود باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے شروع کرتے ہیں، آمین۔ جس نے ہمیں سکھایا، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض دار معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف فرما، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کہ جو بادشاہی، قدرت، جلال ہمیشہ تک تیرے ہی ہیں، آمین۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، پاک روح کی رفاقت اور شراکت حاضرین پر، تمام مقدسین پر، عالمگیر کلیسیا پر، یروشلم پر، قوم بنی اسرائیل پر، ملک پاکستان پر، یہ برکت اب سے لے کر اب تک ہوتی رہے، آمین۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ جیسے ہی آپ بیل آئیکن کو پریس کریں گے تو آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے گی۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو بڑی برکت دے، آمین۔